ٹیلی ویژن کے ناظرین کو عزیز فاطمہ کا سلام اور آداب۔ ناظرین، ہم نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے مختلف سیاسی، سماجی اور نامور شخصیات کو آپ سے ملوانے کا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کی ملاقات جن شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے انجان نہیں ہے، لیکن آپ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کنٹینٹ رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں، سوشل ورکر ہیں۔ ان کے بارے میں اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں گی تو وقت کم پڑ جائے گا، تو بہتر ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں، ان سے انہی کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سید عابد حسین سے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں عابد صاحب؟ جی بہت اچھے، آپ سنائیے۔ الحمدللہ۔ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جرنی ہے پاکستان سے امریکہ تک کی، یہ کیسے شروع ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ ہم 1981 جولائی میں امریکہ پہنچا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں فرسٹ ٹائم جولائی 1981 میں امریکہ پہنچ گئے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بالکل نوجوانی کا عالم تھا، ہمارے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، جاب مارکیٹ میں کوئی ہمارے پاس کوئی اسکل نہیں تھی۔ تو شروع میں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، لوگ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، رگڑا کھاتے ہیں، اس کے بعد ہی کچھ بنتے ہیں۔ تو سب کی طرح ہم نے بھی وہاں پہ بہت محنت کی۔ مجھے آج یہ بتانے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں نے وہاں فرسٹ جاب میری جو تھی وہ پیزا ہٹ میں تھی اور میں ڈش واشنگ کرتا تھا۔ مجھے کوئی عار نہیں بتانے، اس لیے کہ ہم نے محنت کی۔ اور اس کے بعد 1-1.5 سال تک میں وہاں کام کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد مجھے اس سے بہتر جاب ملی، پھر میں جاب مارکیٹ میں آ گیا، پھر اپنی فیلڈ میں آ گیا، پھر میں نے ڈگری بھی لے لی۔ تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن مطلب بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں شاید ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ پاکستانیوں، نوجوانوں کی خاص طور سے مینٹالٹی ہے کہ وہ 25 سال 30 سال ڈگری لینے میں لگا دیتے ہیں اور عمر آدھی گزر جاتی ہے اور پھر بھی وہ جاب مارکیٹ کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، خاص طور سے یورپین کنٹریز میں یا امریکہ، تو وہ ان چیزوں کو جب انسان دھکے کھاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ اپریشیٹ کرتا ہے اور ریئلائز کرتا ہے کہ لائف از ناٹ ایزی۔ پاکستان میں ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بس 25 سال 30 سال گزار دیے، ڈگری لے لی، اور ان کو جاب، ڈگری لے کے گھومتے رہتے ہیں اور ان کو جاب نہیں ملتی۔ تو یہ شروعات تھی ہماری، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے جیسے میں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا، اپنی سکلز کو اپ گریڈ کیا، ڈگری بھی لی۔ اس کے بعد بہتر سے بہتر جاب کی تلاش میں سرگردہ رہے۔ اور وہاں پہ ایک اچھی بات جو ہے نا، امریکہ ہو یا یورپین کنٹریز ہوں، جہاں تک میری معلومات ہیں، آدمی جتنی محنت کرتا ہے اس کا پھل ملتا ہے اس کو۔ جتنی آپ محنت کریں گے، دیر از نو روڈ بلاک، دیر از نو بڈی اسٹاپنگ یو کہ بھائی آپ یو وانٹ ٹو ریچ دا اسکائی، یو کین ریچ دا اسکائی، اسکائی از دا لمٹ۔ یہ اچھائیاں ہیں اس ملک کی، ان ممالک کی، جو کہ ہم لوگوں کو بھی اپنانی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کا معاشرہ کچھ ڈفرینٹ ہے۔ اور میں اب اس وقت یہاں نیگیٹیوٹی کے اوپر تو بات نہیں کروں گا، بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، جو میں نے یہاں دیکھا پاکستان میں۔ جب میں آتا ہوں مجھے خوشی ہونے کی مایوسی ہوتی ہے، دن بدن حالات جو میں دیکھتا ہوں یہاں پاکستان کے، وہ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میرا دل دکھتا ہے۔ خیر اس کے اوپر ہم بعد میں بات کر لیں گے کسی وقت، لیکن اس وقت جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ میری ابتدائی زندگی ہے امریکہ میں، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگ سیٹل ہو گئے، پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچے بھی بڑے ہو گئے، بچوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، اور اب ہم آلموسٹ ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچ گئے۔ تو یہ ہمارا فیز 1 سمجھ لیں آپ۔ تو یہ تھا آپ کا فیز 1۔ آپ کے فیز 2 میں میرا خیال ہے قاصد اخبار کی شروعات ہوئی، یا کس طرح ہوئی؟ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ کوئی اخبار شروع کیا جائے یا صحافت سے وابستہ ہوا جائے؟ اچھا، جو فیز 2 کا آپ نے ذکر کیا وہ ایکچولی فیز 3 ہے، فیز 2 نہیں ہے۔ فیز 2 جو ہے ہمارا، وہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو ہم شور سبھی کو یاد ہے، 9/11 کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ بہت اسلامک فوبیا جو ہے عروج پہ تھا اس زمانے میں امریکہ میں اور تمام دنیا بھر میں۔ تو جو مسلمان تھے وہاں امریکہ میں خاص طور سے، چونکہ بہت بیک لیش ہو رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، اور رائے عامہ جو تھی وہ بہت
خلاف ہو گئے تھے مسلمانوں کے. جہاں مسلمان دیکھتے تھے لوگ, خاص طور سے اسکول میں ہمارے بچے جو تھے وہ پریشان ہوتے تھے, ان کو لوگ پریشان کرتے تھے, جو امریکن بچے ہوتے تھے یا ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے جتنے بھی ہوتے تھے. خاص طور سے اگر آپ کا نام اسامہ ہے کسی بچے کا نام, تو اس کو ایک مصیبت آ جاتی تھی. کسی بچے کا نام اگر صدام ہے یا ریلیٹڈ حسین, جیسے میرا نام لاسٹ نیم حسین ہے, تو صدام حسین کے ریفرنس سے ہمارے بچوں کو بھی تنگ کیا جاتا تھا. تو ہم نے بہت اس طرح کے چیزوں کو فیس کیا, ہمارے بچوں نے فیس کیا, ہم سے زیادہ ہمارے بچوں نے فیس کیا کہ وہ بچے اسکول نہیں جانا چاہتے تھے ان دنوں, اس زمانے میں اس قدر پریشر تھا. تو ہماری کمیونٹیز نے, مسلمانوں نے پھر وہاں پہ بیٹھ کے, سر جوڑ کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی اس طرح سے گھر میں چھپ کے تو بیٹھا نہیں جا سکتا, ہمیں اس کو فیس کرنا ہے اور اس کا کوئی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر اس میں پھر جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ہمارے یہاں, وہاں پہ اکنا ہے, اسنا ہے, یہ میجر آرگنائزیشنز ہیں. مسلم ایسوسیشنز ہیں, ایم ایس اے کہتے ہیں جس کو, ہر کالج یونیورسٹیز میں ہوا کرتی تھیں, ابھی بھی ہیں. اور اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ, اسنا کہتے ہیں اس کو, اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ, جس کو جو جماعت اسلامی کی بیسیکلی وہ شاخ ہی سمجھ لیں آپ نارتھ امریکہ میں جو ہے. تو یہ بڑی آرگنائزیشن ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. تو پھر کیا ہوا کہ ہر شہر اور ہر اسٹیٹ میں آرگنائزیشنز بننے لگی, اسلامک آرگنائزیشنز بننے لگی, اور مقصد ان کا یہی تھا کہ ہم اسلام کو کی اچھی تصویر پیش کریں معاشرے میں امریکنس کے لیے. ان کو بتائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے جو 9/11 میں آپ بتا رہے ہیں, یا اسلام یہ نہیں ہے کہ جو افغانستان میں ہوا, یا کیا اسلام کی صحیح جو ٹرو پکچر ہے وہ ان کو دکھانے کے لیے پھر ہم لوگوں نے انٹرفیتھ کے پروگرام شروع کیے. اور اس طرح سے مطلب شروعات ہوئی. تو 9/11 کے بعد ہر مساجد, تمام مساجد میں جگہ جگہ اس قسم کے پروگرام ہونے لگے, لوگوں کو انوائٹ کرنے لگے نان مسلمس کے کہ آئیے بیٹھیے دیکھیے ہمارے ساتھ. تو جب انہوں نے مسلمانوں سے جو مکس ہوئے اور انہوں نے انٹریکشن شروع کیا, تو ان کو سمجھ آئی کہ اسلام از ناٹ اے بیڈ ریلیجن. بہت سی چیزیں ایک متھ ہوتی ہے, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, ان کو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. تو جب ان لوگوں کو کچھ سمجھ آنے لگی, تو اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو اسلام میں مطلب اتنا کنورجن جو شروع ہوا ہے اس زمانے میں 9/11 کے بعد سے, اتنا کبھی بھی پریویس ہسٹری میں نہیں ہوا. اچانک سے جب جن لوگوں کو سمجھ آنے لگی کہ واقعی اسلام از اے ٹرو ریلیجن, اور اس میں یہ جو وائلنس وغیرہ ہے اس کا کہیں اتنا کوئی نہیں ہے جتنا یہ لوگ پرچار کر رہے تھے امریکنس یا گورنمنٹ لیول پہ جو لوگ اس کو برا کہہ رہے تھے. تو جب عام آدمی نے اس کو سمجھنا شروع کیا, اور یہ ساری ایفرٹس جو تھیں ہماری لوکل کمیونٹیز ہی کی تھیں, اس میں ہماری کمیونٹی بھی شامل ہے, دوسرے شہروں کے لوگ بھی شامل ہیں, ہر طرف لوگوں نے پھر ان چیزوں کے اوپر کافی توجہ دینی شروع کی. اور تب سے آپ دیکھیں اگر ہسٹری اٹھا کے, تو امریکہ میں مساجد کی تعداد بے شمار بڑھتی چلی جا رہی ہے الحمدللہ, اور کمیونٹیز بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اب یہ ہے کہ وہ ڈر اور خوف جو بچوں کے ذہنوں میں تھا, جب بچے چھوٹے تھے, اب بچے بڑے ہو گئے ہیں, اب وہ اس معاشرے میں پلے بڑھے ہیں, تو اب ان کے دل میں وہ خوف نہیں ہے کہ کوئی انہیں کچھ کہہ دے گا. ان کو جواب دینا آتا ہے, ان کو اپنا مذہب صحیح طرح سے پیش کرنا آتا ہے, دفاع کرنا آتا ہے. تو یہ تو 9/11 کے ایرا کے بعد جو آپ نے کمیٹیز کو متحد کرنے کے لیے جو بھی خدمات انجام دیں, جو جس وجہ سے بھی تھا کہ مسلمانوں کے خلاف غلط فہمی دور کرنے کے لیے, لیکن اصل میرا جو سوال تھا وہ قاصد اخبار کے حوالے سے تھا کہ اخبار شروع کرنے کا خیال آپ کے دماغ میں کیسے آیا؟ آپ نے جو قاصد اخبار کے بارے میں پوچھا, یہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ میرا پیشن تھا, جرنلزم کہہ لیں یا اردو ادب کہہ لیں. تو اب مجھے چونکہ زیادہ وقت ہے میرے پاس ان دنوں پچھلے 1-2 سال سے, اور اسپیشلی کووڈ کے دوران جب سب لوگ گھر سے کام کرنے لگے تو وقت زیادہ مل گیا. تو اس میں نے پھر یہ سوچا کہ چلو اس کو میں لانچ کرتا ہوں. قاصد نیٹ ورک بنایا ہم نے, کمیونیکیشن نیٹ ورک کے نام سے قاصد نیٹ ورک. اس میں ہم نے اخبار کا اجرا کیا آن لائن. پہلے تو میں نے پرنٹ میڈیا کی کوشش کی, جو کہ زیادہ دن چلا نہیں کیونکہ وہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں اتنا پیپر ایڈیشن. تو پھر میں نے اس کو آن لائن میں کنورٹ کر دیا, اور اس کے ساتھ پھر میں نے QNN TV USA کے نام سے ایک یوٹیوب چینل شروع کیا. تو وہ بھی کافی کامیاب رہا, اور فیس بک پیج وغیرہ اور سوشل میڈیا پہ جتنا کر سکتے تھے. تو یہ ساری چیزیں میں نے پچھلے 2 سال پہلے شروع کی ہیں. اس کا جو
پرائمری ریزن ہے آپ کہہ لیں جو میرا مین آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ رہتے ہوئے میں ان کے مسائل کو سمجھتا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے مسائل ہیں جن کے اوپر بات نہیں کی جاتی. پاکستانی گورنمنٹ بھی باتیں تو بہت کرتے ہیں سب لوگ، لیکن حقیقی معنوں میں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، تو وہ مسائل وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں ایئر آفٹر ایئر. ان کے اوپر تھوڑی بہت جب حکومتیں بدلتی ہیں تو بات ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ خاموشی ہو جاتی ہے. تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جو میں اپنے اخبار میں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں فرام ٹائم ٹو ٹائم. اگر آپ دیکھیں اس میں آرٹیکلز وغیرہ نیوز وغیرہ میں آپ کو نظر آئے گا. تو بیسیکلی یہ مقصد، میرا مین مقصد یہی تھا اخبار شروع کرنے کا، کہ ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے، حکومت کی رائے لی جائے، لوگوں کی رائے لی جائے، اور اس کو اجاگر کیا جائے، ہائی لائٹ کی جائیں وہ چیزیں جن سے جو ایشوز ہیں پاکستانیوں کے. اس میں اچھے بھی ہو سکتی ہیں، بری مطلب کچھ خامیاں بھی ہیں جن کو ہم اجاگر کرنا چاہ رہے تھے. وہ ساری باتیں ایک ساتھ کر کے اور لوگوں کو ڈسکشن پینل پہ لایا جائے، گفتگو کی جائے، ان کے بارے میں بات کی جائے. بیسیکلی یہ میرا مقصد تھا. اب وہ بڑھتے بڑھتے اب اس میں اور بھی کئی چیزیں شامل ہو گئی ہیں. ہم نے اخبار کے کئی سیکشن بنا دیے ہیں، اس میں اور بہت سی چیزیں اگر آپ جائیں آن لائن دیکھ سکتے ہیں. لیکن پرائمری میرا یہی ریزن تھا اس کو شروع کرنے کا. اچھا عابد صاحب، آپ BCMC کے صدر بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ کونسلز وغیرہ ہیں جن کے آپ صدر ہیں، تو وہاں پہ آپ کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ جی، آپ کا سوال بہت بجا ہے. BCMC جو ہے اسٹینڈس فار بالٹیمور کاؤنٹی مسلم کونسل، BCMC. تو یہ ہم نے آرگنائزیشن بنائی تھی 9/11 کے بعد، جب ہم نے دیکھا کہ اب ضرورت ہے انٹرفیتھ پروگرامز کرنے کی، پولیٹیکل ایکٹیویزم کی ضرورت تھی وہاں پہ. تو ہم نے یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن بنائی اور اس کے انڈر ہم لوگ مختلف پروگرامز کرتے تھے جو نان مسلمس کو انوائٹ کرتے تھے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے. اس کا یہ مقصد تھا. ایک اور آرگنائزیشن جس کا BCMC کا تو بخیر میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. اچھا، آپ ہمیں ISB کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، اس کی تفصیلات، اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی، ہم بات کر رہے تھے ISB کے بارے میں. ISB کا مطلب ہے اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور. بالٹیمور کی ایک بڑی میجر آرگنائزیشن ہے جس کو آپ لوگ NGOs کہتے ہیں، ہم لوگ نان پروفٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں. تو بیسیکلی اس آرگنائزیشن کے انڈر میں، یہ کوئی 50 سال پرانی آرگنائزیشن ہے، تو اس کے انڈر میں ایک بہت بڑی مسجد ہے وہاں کی، جو میری لینڈ کی سب سے بڑی مسجد ہوا کرتی تھی کبھی، اب نہیں ہے، اب اور بھی بن گئی ہیں. لیکن اس کے انڈر میں ہم لوگ بہت سے اور بھی پروگرام کرتے ہیں. ایک بہت بڑا پرائیویٹ اسکول ہے ہائی اسکول لیول تک بچوں کا، اس کے ساتھ کئی اسلامک پروگرام، مثال کے طور پہ حفظ کے پروگرام ہیں. کئی سینکڑوں بچے قرآن حفظ کر کے نکل چکے ہیں آج تک پچھلے 20-25 سالوں میں. اور ہم لوگ اس آرگنائزیشن کے انڈر میں کرتے ہیں بہت سے سوشل ورک بہت کرتے ہیں ہم لوگ. مثال کے طور پہ ہم لوگوں کا ایک فری کلینک ہے، ہیلتھ کلینک، جہاں پہ مسلم نان مسلم کوئی بھی آ سکتا ہے، اور اگر اس کے پاس انشورنس نہیں ہے، ڈاکٹرز نہیں ہیں، تو وہ کوئی بھی آ سکتا ہے، اور وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو فری میں ہیلپ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کا فوڈ کا پروگرام ہے، نیڈیز کے لیے شیلٹر کا پروگرام ہے، سوشل ویلفیئر کے اس طرح کے جتنے بھی پروگرامز ہیں سارے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں دھیرے دھیرے ان کو پروگرامز کو سب کے لیے مہیا کیا جائے. مسلم نان مسلمس کے لیے سب ہوتا ہے؟ نہیں، سب کے لیے، نان مسلمس کے لیے. مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن آرگنائزیشن کے انڈر میں دوسرے جو آپ پروگرام کرتے ہیں ایز اے نان پرافٹ، اس کو ہم لوگ سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. مطلب نان مسلم اور مسلم دونوں کے لیے اوپن کرنا ہوتا ہے. وہاں کی قانون کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ اور ہیلپ لے رہے ہیں تو آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ یہ مسلمانوں کو یہ سروس دیں گے اور نان مسلمس کو نہیں دیں گے. مسجد کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے جو پروگرامز ویلفیئر کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں آپ کو سب کے لیے اوپن کرنا پڑتا ہے وہ. تو اس لیے ہمارے یہ سارے پروگرامز ہم لوگ رن کرتے ہیں ISB کے انڈر میں. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اسلامک اسکول، جہاں سے ہمارے اپنے بچے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھ کے ہمارے بچے وہاں سے اس لیول کے ہو جاتے ہیں کہ وہ آرام سے پبلک اسکول میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے ان کا، اور پھر وہ وہاں سے بڑے اچھے کالجز اور یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں، اور جس نے جو بننا ہے وہ ڈاکٹرز بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کسی بھی شعبے میں جانا ہے، تو وہ لوگ وہاں سے، ہمارے بچے جتنے بھی ہیں پاکستانیوں کے یا مسلمانوں کے، تو دے ڈو ویل آفٹر لیونگ اسلامک اسکول. تو اس کے علاوہ ایک جو وجہ شہرت ہے ہماری آرگنائزیشن کی ریسنٹلی، وہ یہ ہے، پچھلے آپ کو یاد ہوگا خبروں میں آپ نے شاید دیکھا ہو سنا ہو کہ پریزیڈنٹ براک اوباما جو تھے وہ
پہلی دفعہ جو انہوں نے وزٹ کیا تھا کسی مسجد کا امریکہ میں، وہ ہماری اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور، اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. اس میں وہ ایڈریس کر رہے ہیں، ہمارے اسکول کے بچوں کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کافی سارے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. تو چونکہ ہماری کمیونٹی بہت ڈائیورس ہے، اس میں افرو امریکن بھی ہیں، عربس ہیں، اپنا افریقن کنٹریز کے، نائجیریا کے ہیں، بے شمار پاکستانیوں کی میجارٹی آپ کہہ سکتے ہیں، انڈین مسلمس ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کو پک کیا. اور ایک اور سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہے. وہ کسی از ناٹ رن اور اونڈ اور کنٹرول بائی اے گروپ آف پیپل کہ جی آپ اس صاحب کو کنٹرول کرتے ہیں اس مسجد کو یا فلانا، ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. اس میں لوگ جس کو اگر کوئی کوالیفائی کرتا ہے، ممبرشپ ہوتی ہے، کوالیفائی کریں، آپ الیکشن میں پروسیس میں حصہ لیں اور آپ آئیں، آپ بورڈ ممبر بن جائیں، پریزیڈنٹ بن جائیں، آپ کام کریں. تو وہ لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن کون سی اسٹیبل ہے، کام ویلفیئر کے کام کون سی آرگنائزیشن اچھے کرتی ہیں، کمیونٹیز کن کمیونٹیز کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے، وائٹ ہاؤس نے ہماری مسجد کو یا ہماری آرگنائزیشن کو پک کیا اس مقصد کے لیے کہ براک اوباما وہاں آئیں اور وزٹ کریں. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو شاعری سے بھی شغف ہے، آپ کی پہلی نظم شاید 22 سال کی عمر میں آپ نے لکھی تھی جو جسارت میں شائع بھی ہوئی تھی. اگر آپ کو وہ نظم یاد ہے تو وہ سنا دیجئے، ورنہ کوئی اپنے خزانے میں سے ہمارے ناظرین کو کچھ سنائیے. جی، آپ نے شاعری کا ذکر کیا. میرے اصل میں خاندان میں میرے یہ ہے کہ میرے دادا مرحوم اور میرے ایک رشتے کے چچا ہیں جو باقاعدہ شاعری کیا کرتے تھے، ان کی تو کتابیں بھی ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں مجھے ورثے میں ملی ہیں، یہ میرے خون میں ہیں. تو شروع میں تو میں ایسے ہی اوٹ پٹانگ شعر کیا کہا کرتا تھا، لیکن باقاعدہ جو میری ایک نظم، نثری نظم اس زمانے میں کافی عروج پہ تھی، لوگ نثری نظم لکھا کرتے تھے. تو اس وقت میں نے کوئی تقریباً 74 یا 76 کی بات ہوگی، میں نے ایک نثری نظم لکھی تھی جو کہ میں نے ایسی اٹھا کے بھیج دی جسارت اخبار کو، تو انہوں نے چھاپ بھی دی اس کو. اور اس کا نام تھا محبت نام کی ایک شے. محبت نام کی ایک شے سر راہ ہاتھ ملتی ہے، کوئی ایسا نہیں جو بڑھ کے میرا ہاتھ ہی تھامے. کوئی رستہ دکھا دے، کوئی منزل بتا دے، کوئی جینا سکھا دے. نصیحت کرنا سب جانے، ہماری بات بھی مانے، کہ یوں ہوتی نہیں اپنوں سے رسوائی محبت میں. کہ یوں ہوتی نہیں اپنوں سے رسوائی محبت میں. یہ رشتے خون کے اب کیوں نہیں ہیں جوش الفت میں. بچھڑ جائیں اگر بھائی تو مت رونا، بچھڑ جائے اگر بھائی تو مت رونا. بھٹک جائیں اگر راہی تو مت رونا. کہ اب تو حال ایسا ہے، محبت نام کی ایک شے سر راہ ہاتھ ملتی ہے. یہ ایک بہت مختصر سی نثری نظم تھی جو میری پہلی کوشش تھی، جو میری جسارت اخبار میں چھپی تھی اس زمانے میں. بہت خوبصورت نظم تھی آپ کی. اگر وقت ہوتا تو مزید ہم محظوظ ہوتے ہیں آپ کے اشعار سے، لیکن چونکہ وقت کم ہے، لیکن آپ نے جو کچھ بھی سنایا، اتنا اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، یہ تھے سید عابد حسین صاحب. یقیناً آپ نے ان کو سن کے انجوائے کیا ہوگا، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بے تحاشا ہیں، بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا مثبت کردار انہوں نے جس طرح نمایاں کیا ہے، اس کے لیے ہم بھی ان کے بے تحاشا مشکور ہیں. انہوں نے کمیونٹیز کو جوڑ کے رکھنے کے لیے جو کچھ بھی کیا، یقیناً وہ قابل تعریف ہے.